پہلے آدمی کا حال کیا ہے، لیکن وہیں پر ایمان کی دولت جب ان کو مل جائے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے فرعون نے اپنے جادوگروں سے کہا کہ چلو آج موسیٰ کو اور موسیٰ کی قوم کو پست کرنا ہے، ایسا کرتب دکھانا، ایسا تلسم دکھانا، ایسا جادو دکھانا کہ موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بھاگ جائے، شکست ہونی چاہیے۔ جادوگروں کو بھروسہ تھا بالکل، چلو ایک میدان میں جمع ہو گئے، موسیٰ اپنے چند ساتھیوں کو لے کے آئے، فرعون اپنا لاؤ لشکر لے کر آیا۔ فرعون کے ساتھ بڑے ماہر جادوگر تھے، یہ واقعہ سنا ہوگا لیکن آج مجھ سے سنو۔ فرعون کے ساتھ بڑے ماہر جادوگر تھے، طے ہوتا ہے کہ چلو اپنا اپنا کرتب دکھلاؤ۔ فرعون نے کہا اے جادوگروں، اپنے جادوگروں سے چلو دکھاؤ۔ جادوگر چونکہ ایمان والے تو تھے نہیں، اس لیے سودے بازی پر اتر آئے اور فرعون سے کہنے لگے فرعون میرے مالک، میرے آقا، میرے رب، میرے خدا، یہ بتا دو اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے، اگر ہم جیت گئے، اگر ہم نے موسیٰ اور ان کی قوم کو ہرا دیا تو ہمارا انعام کیا ہوگا؟ پہلے ہمارا انعام تو بتا دو، ہم ایسے ہی کیوں کرتب دکھائیں؟ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ فرعون نے کہا کہ دکھاؤ اپنا کرتب، دکھاؤ اپنا جادو۔ تو فرعون کے جادوگروں نے جادو دکھانے سے پہلے کیا کہا؟ قرآن ان جادوگروں کے الفاظ کو ریکارڈ کرتا ہے۔ ان جادوگروں نے فرعون سے کہا اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ٹھیک ہے ہم ابھی جادو دکھاتے ہیں، لیکن اے فرعون یہ بتاؤ اگر ہم نے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو ہرا دیا اور ہمارا کرتب دیکھ کر، ہمارا ناٹک دیکھ کر اگر یہ سب ہار جاؤ، بھاگ جائیں تو ہمارا اجر کیا ہوگا؟ اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا، ہماری مزدوری کیا ہوگی، ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم ان کی اوپر غالب آ گئے تو، اگر ہم ان کے اوپر غالب آ گئے تو کیا انعام ہوگا؟ فرعون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا انکم لمن المقربین، اگر موسیٰ اور موسیٰ کا لشکر ہار گیا، شکست فاش دے دی، ڈر گیا اور بھاگ گیا تو تم لمن المقربین کا ترجمہ میں تم میری کیبنیٹ میں شامل ہو جاؤ گے، کیبنیٹ منسٹر بن جاؤ گے، صحیح ترجمہ ہے، تم میرے بہت قریب ہو جاؤ گے۔ ایک چیف منسٹر ہوتا ہے، ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے، تو پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے قریبی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اس کی کیبنیٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ جو بھی چیف منسٹر کو کرنا ہوتا ہے وہ اپنی کیبنیٹ سے مشورہ کرتا ہے، پرائم منسٹر کو جو کرنا ہوتا ہے وہ اپنے کیبنیٹ سے مشورہ کرتا ہے۔ تو ہم جو بھی کچھ کریں گے تمہارے مشورے سے کریں گے، یعنی تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، ہم تمہیں اپنی کیبنیٹ میں شامل کر لیں گے، الفاظ دیگر ہم تمہیں اپنا وزیر بنا دیں گے، تمہیں ہم اپنا منسٹر بنا لیں گے، وزیر بنا لیں گے، تمہارا یہ انعام ہوگا۔ اب اتنا سا لالچ اگر کسی کو مل جائے تو یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی نا، بہت بڑی بات ہو گئی۔ آج بھی اگر بی جے پی کی طرف سے کسی مسلمان کو یہ آفر مل جائے تو وہ بھی بی جے پی پہ چلا جاتا ہے، اور دیکھ لیجئے کتنے لوگ جا چکے ہیں کہ کیبنیٹ میں شامل کر لیا جائے گا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب تو سب کچھ جائز ہو گیا، جو بھی وہ کریں گے وہ سب ٹھیک ہے، وہ سب ٹھیک ہے، اب تو جھوٹ کو بھی سچ کہنا پڑے گا۔ جب ان جادوگروں نے سنا کہ فرعون کہہ رہا ہے کہ انکم لمن المقربین، تم ہمارے مقرب ہو جاؤ گے، ہماری کیبنیٹ میں شامل ہو جاؤ گے، ہمارے منسٹر بن جاؤ گے، اتنا بڑا انعام کا جب لالچ ان کو ملا تو وہ فوراً تیار ہو گئے۔ پھر ان کے پاس جو رسیاں تھیں انہوں نے ان رسیوں کو پھینکا، انہوں نے ان رسیوں کو ڈالا، انہوں نے جب ان رسیوں کو موسیٰ کے سامنے اور موسیٰ کی قوم کے سامنے پھینکا تو وہ رینگتے ہوئے سانپ بن گئے، رینگتے ہوئے سانپ بن گئے۔
सांप बनकर रेंगने लगे। हालांकि वो सांप नहीं थे, वो नजर बंदी थी, हमें दिखाई दे रहे हैं सांप की तरह रेंग रहे, लेकिन वो सांप नहीं थे। जैसे जादूगर जो हमारे मोहल्ले में आता है, मिट्टी उठाएगा, रखेगा, मुट्ठी बंद करेगा, छू मंतर जादू वो करके ऐसे घुमा के खोलेगा, रुपया बन जाएगा। हालांकि वो रुपया नहीं है, वो मिट्टी है, लेकिन हमें रुपया दिख रहा है। अगर जादूगर मिट्टी को रुपया बनाना जानता होता तो अपना जादू खत्म करने के बाद फिर कटोरा लेकर एक एक दो दो रुपए की भीख हमसे क्यों मांगता? वो कहता है कि ये कला है, ये मिट्टी को मैंने रुपया बनाया, ये सिर्फ हमारी हाथ की सफाई है। ये तुम्हें रुपया दिख रहा है लेकिन हकीकत में रुपया नहीं है। अगर रुपया होता तो फिर तो हम घर बैठ के ये तमाशा क्यों दिखाते तुम्हें? हम तो घर बैठ के मिट्टी का रुपया बनाते रहते। मूसा और मूसा की कौम को वो रेंगते हुए सांप दिखने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम डरने भी लगे, ऐसे हटने भी लगे। फौरन अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा डरो नहीं, ला तखफ या मूसा, अरे मूसा डरो नहीं, तुम्हारे पास जो लाठी है ना, जो डंडा है, इसको जमीन पर मारो, अन अलक़ि असाक, जमीन पर इस लाठी को मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने वो लाठी जमीन पे मार दी और जैसे ही जमीन पे लाठी मारी वो अजदहा बन गया। अजदहा बहुत बड़ा होता है, वो अजदहा बन गया और उसने अपना मुंह फाड़ा और अंदर को सांस ली, बाहर को नहीं, अंदर को। अंदर को जब उसने अंदर को सांस ली तो वो जितने भी सांप जो रस्सियां बनी हुई थी वो सब उसके मुंह में घुसते चले गए, करके सबको खा गया। यहीं से मूसा फिरौन के जादूगरों की अकल ठिकाने आ गई। वो समझ गए हमने जो दिखाया वो नकली चीज थी, मूसा ने जो दिखाया वो ओरिजिनलिटी थी, वो असलियत थी। वो समझ गए कि अब हक के आगे मेरा बातिल नहीं चलेगा। यकदम वहीं से बदल गए, यहीं से चेंज हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा जमीन पे मारा, वो अजदहा बन गया, अजदहा उनके सांपों को निकल गया। फिरौन के जादूगर समझ गए कि अब मेरी खैर नहीं, अगर मैंने कुछ और दिखाया तो हमारी आफत, हमारी बर्बादी, क्योंकि हमने जो दिखाया वो जादू था, मूसा ने जो दिखाया वो हकीकत है और जादू कभी हकीकत का मुकाबला नहीं कर सकता। फौरन वही के वही वो सारे जादूगर पलटे और चीख पड़े, आमन्ना बिर्रब्बे मूसा व हारून, हम मूसा और हारून के रब के ऊपर ईमान ले आए। चीखते हुए उन्होंने कहा, अब हमने फिरौन को छोड़ दिया, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया। जादूगरों ने क्या कहा? बिर्रब्बे मूसा व हारून, हारून और मूसा के रब पर ईमान लाया। अगर वो ये कहते हैं कि मैं तो अल्लाह पर ईमान लाया, तो लोगों का अल्लाह और लोगों का खुदा तो वही बना हुआ था फिरौन। इसलिए मूसा और हारून का रब नहीं था। मूसा और हारून अलैहिस्सलाम ने कभी फिरौन को अपना रब नहीं माना, मूसा और हारून ने अपना रब अल्लाह को माना था। इसलिए क्या कहा? आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, मैं हारून और मूसा के रब पर ईमान ले आया, यानी मैं अल्लाह पर ईमान लाया। फिरौन तो शजदर रह गया, लाया था मूसा और उनको हराने के लिए और ये तो हम ही हार गए। ये सारे जादूगर पलट गए, ये सारे जादूगर उधर चले गए। अभी देखिए, जब तक जादू दिखा रहे थे तब तक वो काफिर थे, लेकिन जब मूसा ने अपना हुनर दिखलाया, मौजिजा दिखलाया, तो वो ईमान ले आए। अब ईमान लाने के बाद ताकत देखिए उनके अंदर वही मौजूद है, अभी हटे नहीं, अभी अपने घर नहीं गए। अब जब ईमान ले आए, जब कह दिया आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, जब कह दिया कि हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए, तब उनके ईमान लाने के बाद उनके अंदर ताकत क्या आई वो दिखाना चाहता हूं। एक मोमिन के अंदर ईमान जब आ जाए तो उसकी ताकत क्या होती है वो चीज समझ लीजिए। जब वो ईमान लाए तो फिरौन ने कहा, ये क्या किया तुमने? तो उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह की तरफ से हक आ जाने के बाद और अपनी आंखों से हक देखने के बाद भी मैं तुम्हारी गुलामी करूं और तुमको अपना रब मानूं, तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा, हमसे बड़ा फिर पागल कोई नहीं होगा। हमने आज अपनी आंखों से हक देख लिया और सच्चाई देख ली और मूसा की का मौजिजा देख लिया है।
موسیٰ نے جو دکھایا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اب حق آ جانے کے بعد ہم تمہاری غلامی نہیں کر سکتے، ہم تمہیں ترجیح نہیں دے سکتے۔ فرعون نے کہا اب جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا، جانتے ہو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اے فرعون پھر ہمارے انجام کو بھی بتا دو کہ کیا انجام ہوگا ہمارا۔ فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ قرآن کہہ رہا ہے اے میرے جادوگرو، اگر تم نے موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑ کر مجھے رب نہ مانا اور تم نہ پلٹے تو ہم تمہیں کیا عذاب دیں گے، کیا سزا دیں گے تم جانتے ہو۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم تمہارے ہاتھ کٹوا دیں گے، ہم تمہارے پیر کٹوا دیں گے مخالف سمتوں سے، یعنی داہنا ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر اور بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دایاں پیر، اگر ہم نے دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پیر کٹوائیں گے، اور کسی کا اگر ہم نے بایاں ہاتھ کاٹا تو اس کا دایاں پیر کٹوا دیں گے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، عربی سے واقف ہوں گے تو آپ سمجھ جائیں گے، لیکن عربی سے واقف نہیں ہے، الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ عربی زبان میں قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا، یہ اس کو کہا جائے گا قطع، کاٹنا، لیکن ادھر سے کاٹا، ادھر سے کاٹا، ادھر سے کاٹا، یہ کاٹا، یہ کاٹا، اس کو کہا جاتا ہے قطع یقطع تقطیع، ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ فرعون نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم تمہارے ہاتھ و پیر کاٹ دیں گے، فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ہم تمہارے ہاتھ کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں گے، ہم تمہارے پیر کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں گے، ہماری زبان میں قیمہ قیمہ کر دیں گے، بوٹی بوٹی کر دیں گے مخالف سمتوں سے، یعنی پہلے انگوٹھا کاٹیں گے، پھر پنجہ کاٹیں گے، پھر پنڈلی کاٹیں گے، ٹخنا کاٹیں گے، پنڈلی کاٹیں گے، کھٹنا کاٹیں گے، ران کاٹیں گے، کمر کاٹیں گے۔ اگر میں نے تمہارا دائنا پیر کاٹا تو ایسے ہی بایاں ہاتھ کاٹیں گے، پہلے انگلی کاٹیں گے، پور کاٹیں گے، کلائی کاٹیں گے، گٹا کاٹیں گے، ہاتھ کی یہ کلائی، پھر یہ کوہنیوں، پھر کندھا، یعنی ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ کتنی دردناک سزا، زندہ آدمی کو ایک ایک حصہ کاٹا جائے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہم پہلے ایسا کریں گے اور ایسا کرنے کے بعد بھی اگر تم نہ مانے ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تو پھانسی کا پھندا لگا کے پھر ہم تمہیں سولی پہ چڑھا دیں گے۔ اب دو چیزیں سمجھ لو، اتنی بڑی سزا سننے کے بعد ان کا جواب کیا تھا؟ جب کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے، فرعون کے ساتھ آئے تھے، تب ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ تب ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ ان لنا لاجرن، اگر ہم نے اپنا جادو دکھایا اور موسیٰ کو ہرا دیا تو آپ ہمیں انعام کیا دیں گے؟ ابھی انعام مانگ رہے تھے، سونا چاندی دولت مانگ رہے تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد جب اتنی بڑی سزا سنی تو اس کے بعد ان کا جواب کیا تھا؟ یہ ہے ایمان کی طاقت۔ ان کا جواب یہ تھا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اے فرعون تجھے جو کرنا ہو کر، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون تجھے جو کرنا ہو کر، میرے ساتھ، میری باڈی کے ساتھ، میرے جسم کے ساتھ، میرے پیروں کے ساتھ، میرے ہاتھ کے ساتھ، میرے جسم کے ساتھ جو کچھ بھی تو کر سکتا ہے کر لے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو صرف مجھے دنیا میں سزا دے سکتا ہے، صرف دنیا میں مجھے پریشان کر سکتا ہے، صرف دنیا میں تو میرے اوپر حکومت چلا سکتا ہے، صرف دنیا میں تو مجھے سزا دے سکتا ہے، آخرت میں تو ہمیں سزا نہیں دے سکتا ہے، آخرت کا تو ہمارے مالک نہیں ہے۔ جو ابھی انعام مانگ رہے تھے، ایمان لانے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جو کرنا ہو کر لے، لیکن اب ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ ہے ایمان۔
یہ ہے ایمان. یہاں تو ہمارا ایمان کا بڑا حال ہے. اگر دو چار آدمی ہمیں پکڑ کے باندھ دو کہ جے شری رام، تو ہم کہہ بھی دیں گے اپنی جان بچانے کے لیے جے شری رام. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ایسے موقع پر نعرہ لگانا چاہیے یا کوئی مجبور کرے تو جے شری رام کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس مسئلے پہ جائیں گے تو رات بیتے گی، کیونکہ پھر دلیلیں دینا پڑیں گی اور ثبوت دینا پڑیں گے. اس طرف ابھی ہم نہیں جانا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ذرا سوچو کہ آج ہمارا ایمان کیا ہے اور ان کا ایمان کیا تھا. جو ابھی انعام مانگ رہے تھے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ سزا بھی دے دو، لیکن ہم اب ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں. یہ ہوتا ہے ایمان.